بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند سوالات کو یہاں ڈسکس کروں گا۔ ایک بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے والد انہیں کچھ پراپرٹی ہبہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر رجسٹری کرواتے وقت اس میں اپنے بھائی اور ایک سسٹر جو شادی شدہ ہیں تو ان کے خامند کو بطور گواہ شامل کر لوں، تو کیا اس صورت میں میرا یہ ہبہ نامہ یہ مضبوط تصور ہوگا، یہ محفوظ ہو جائے گا؟ تو جناب آپ اس کو کسی حد تک، بلکہ کافی حد تک کہہ لیں کہ آپ اس کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ہبہ کو چیلنج ہی وہ لوگ کرتے ہیں جو آپ کے علاوہ دیگر وارثان بنتے ہوں۔ وہ عدالت میں جاتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں نہیں دیا گیا، اور دھوکہ دہی سے، فراڈ کے ذریعے والد کی پراپرٹی اس ایک بھائی نے اپنے نام کروا لی ہے۔ اب جنہوں نے چیلنج کرنا ہے وہی بہن اور وہی بھائی اگر اس میں بطور گواہ شامل ہو جائیں اس رجسٹری کے اندر، تو پھر کل کو وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کریں گے بھی تو وہ مکمل جھوٹ پہ آئیں گے، کہ پہلے تو آ کے وہ اپنا ڈینائی کریں گے کہ یہ ہماری تصویر ہی نہیں ہے، یہ ہمارے دستخط ہی نہیں ہے، یہ انگوٹھے کے نشانات یہ ہمارے ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ رجسٹری کرواتے ہیں تو وہاں تو تصویر بھی لگے گی، سگنیچر ہوں گے، تھمب امپریشن ہوگا، تو وہ آ کے ان تمام باتوں کو ڈینائی کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ کم ہی لوگ اس حد تک جاتے ہیں، کیونکہ اتنا کھلم کھلا جھوٹ ہر کسی کا ظاہر ہے یہ ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ چھوٹے موٹے پہ تو ہمارے لوگ فوراً ایگری ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ جھوٹ وہ ظاہر ہے کم ہی لوگ اس کی طرف ذہن بناتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو آپ اسٹریٹجی اپنانا چاہ رہے ہیں یہ اس کو بیسٹ سمجھیں آپ، کہ جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہی آ کے اس میں وٹنس جب بن جائے تو ایسے ہبہ کو آپ بالکل محفوظ تصور کریں گے۔ نیکسٹ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مخصوص خسرہ سے فروخت، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جناب وہی ہے جسے خانہ کاشت میں سے فروخت کہا جاتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم فرض کرتے ہیں چار بھائی ہیں اور 4 کنال ہی ان کی زمین ہے، ایک ایک کنال کے 4 خسرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر خسرے کے اندر ایک بھائی وہ 5 مرلے کا مالک ہے، لیکن بھائی آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہم 5 5 مرلے پہ جو کاشتکاری کریں گے اس سے بہتر ہے کہ ہر کوئی ایک ایک خسرہ مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں کر لے اور وہ اس پہ کاشتکاری کرے۔ اب وہ ایک ایک خسرہ ہر ایک کے پاس چلا گیا، مالک تو وہ ہر خسرے کے چوتھے حصے میں ہے، لیکن قابض وہ ایک ایک مکمل خسرے پہ ہے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا 2000 سے قبل کہ آپ اگر وہ مخصوص خسرہ بیچنا چاہیں، یعنی ایک ان میں سے بھائی کہتا ہے کہ میں نے اپنی 1 کنال زمین بیچنی ہے، مالک تو وہ چاروں میں تھا 5 5 مرلے کا، لیکن جو اس کے قبضے میں 1 کنال ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اسی 1 کنال کو بیچ دیتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے خانہ کاشت میں سے فروخت، یعنی مخصوص خسرہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی فروخت کا پھر تذکرہ کالم نمبر 4، جسے کاشتکار کا کالم کہا جاتا ہے، کلٹیویشن کالم، اس سیل کا اندراج اس کالم کے اندر کیا جاتا ہے، اور خریدار کا نام کالم نمبر 4 میں بطور مشتری لکھ دیا جاتا ہے۔ جو اصل مالک ہوتا ہے بیچنے والا، اس کا نام ملکیت میں قائم رہتا ہے، لیکن اس کاشت والے کالم میں اس خریدار کا نام آ جاتا ہے، اور اسے مخصوص خسرہ سے سیل یا کلٹیویشن کالم سے سیل یا خانہ کاشت میں سے سیل کہا جاتا ہے۔ ابھی کل ہی ایک بھائی کی کال آئی راول پنڈی سے، تو ان کے ساتھ ایک عجیب اس معاملے میں مذاق ہوا ہے کہ انہیں پراپرٹی ملی ہے، یعنی ہبہ کی گئی ہے ان کے والد کی طرف سے، اور ان کے والد کو کی گئی تھی ان کے والد کی طرف سے، اور وہ کی گئی اس کالم نمبر 4 کے اندر، یعنی خانہ کاشت کے کالم کے اندر ان کو ہبہ کی گئی۔ وہ کسی وجہ سے ان کا کیس عدالت میں چلا گیا، تو عدالت نے ان کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ تو ہیں ہی مزیرے ہیں، یعنی آپ تو مالک ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا نام تو خانہ نمبر 4 کے اندر ہے۔ اب وہ انڈرسٹینڈنگ کی یہ ایک غلطی تھی کہ ان کا نام ادھر کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا کہ موہوب ہے، یعنی انہیں زمین گفٹ کی گئی ہے، لیکن وہ گفٹ کی گئی ہے خانہ نمبر 4 کے اندر، لیکن محض یہ دیکھ کے کہ ان کا نام خانہ نمبر 4 میں ہے، کلٹیویشن کالم میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو مزیرے ہیں۔ اب ان کو وہ عدالت نے ڈکلیئر کر دیا، اب وہ
اس کو درست کرانے کے چکر میں ہے، کیونکہ وہ پٹواری اور دیگر جو محکمہ مال کا عملہ ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ تو ادھر بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے عدالت سے، لیکن وہ جج صاحب کو شاید اس کا نہیں تھا آئیڈیا کہ یہ اس سے کیا مراد ہے، تو بہرحال یہ ان کے ساتھ ایک کام لگ گیا۔ آگے جناب یہ کسی نے پوچھا ہے کہ چچا نے ساری پراپرٹی دادا سے اپنے نام کروا لی ہے، میرے والد کو کچھ نہیں ملا، تو کیا میرے والد اس انتقال کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ تو جناب اس میں یہی ہے کہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن عدالت اس میں دیکھے گی کہ اگر تو کسی طرح کا فراڈ کرتے ہوئے یہ پراپرٹی دادا سے اس چچا کے نام گئی ہے، پھر تو یہ کینسل ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے، والد نے اپنی آزاد مرضی سے ایک بیٹے کو پراپرٹی دی، تو وہ والد اختیار رکھتا تھا۔ اس میں بہت سے فیصلے آپ کو سپریم کورٹ کے مل جائیں گے، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کو بظاہر تو یہ نظر آئے گا کہ یہ زیادتی ہوئی، کہ ساری پراپرٹی ایک بیٹے کو دے دی، باقیوں کو محروم کر دیا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اس کو ہم کینسل نہیں کر سکتے ایسی ٹرانزیکشن کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پراپرٹی کا مالک تھا یعنی والد، اس کو یہ مکمل اختیار تھا، وہ جس کو چاہے اپنی پراپرٹی دے، کیونکہ نہ اسلام نے اس کے اوپر کسی طرح کی پابندی لگائی ہے، نہ ہی ہمارے ملکی قانون نے کسی طرح کی پابندی لگائی ہے۔ لہٰذا آپ اخلاقی طور پہ تو اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن قانونی طور پہ آپ اس کو روک نہیں سکتے، نہ ہی اس کے اس عمل کو کینسل کر سکتے ہیں۔ صرف اس میں شرط یہ ہے کہ جو شخص ہبہ کر رہا ہے وہ کیپیسٹی رکھتا ہو، یعنی وہ زیادہ ایج کا نہ ہو، وہ ذہنی طور پہ کمزور نہ ہو، اس پہ کسی طرح کا دباؤ نہ ہو، اس کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ جس سے اسے ایک آزاد فیصلہ کرنے میں رکاوٹ ہو، کوئی خلل ہو کسی طرح کا، تو اس کی کیپیسٹی دیکھی جائے گی۔ اگر وہ کمپیٹنٹ ہے ٹرانسفر کرنے کا پراپرٹی، تو وہ بالکل ٹرانسفر کر سکتا ہے، جس کو چاہے وہ پراپرٹی دے، ایک ہی بیٹے کو ایک ہی بیٹی کو ساری پراپرٹی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ یہ تو چلے ہو گیا جو قانون میں لکھا ہے، لیکن اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر آپ کی اولاد بعد میں لڑتی جھگڑتی رہتی ہے۔ آگے جناب یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک سٹام پہ ہم نے معاہدہ کیا زمین کی خرید کا، اب جو سیلر ہے فروخت کرنے والا وہ اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کر رہا، تو اس پہ کیا حل ہے؟ تو جناب قانونی حل کی بات کریں تو پھر تو آپ نے عدالت نہیں جانا ہے، وہاں آپ نے کورٹ فی بھی دینی ہے، وکیل صاحب کی فی بھی دینی ہے، ادر ایکسپنسز بھی آپ نے کرنے ہیں، اور ریلیف بھی آپ کو تب ملے گا جب عدالت کے اندر آپ کا یہ معاہدہ ثابت ہوگا، گواہ بھی آپ نے پیش کرنے ہیں۔ اگر معاہدہ ہی ثابت نہیں ہوتا، دوسری پارٹی تو آرام سے آ کے کہہ دیتی ہے، جو روٹین میں ہمارے ادھر چلتا ہے، وہ تو آ کے کہہ دیتی ہیں میرا تو یہ معاہدہ ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، میرے یہ سگنیچر ہی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے تو پھر پہلے آپ اس کو ثابت کریں گے کہ یہ جینون ہے، اس کے بعد کسی طرح کا ریلیف ملے گا۔ اس لیے اگر آپ کا ان سے آؤٹ آف دا کورٹ ان سے کچھ ہو جاتا ہے سیٹلمنٹ، وہ آپ کی زمین آپ کے نام کر دیتے ہیں یا آپ کو رقم لوٹا دیتے ہیں، تو اس پہ آپ دیکھ لیں، وہ زیادہ بیسٹ ہوگا۔ ریزن یہ ہے کہ عدالت کا رخ کر کے پھر کئی سال کا صبر بھی ہے، اور پلس ایکسپینس بھی ہے اچھا خاصا۔ نیکسٹ جناب یہ پوچھا گیا ہے کہ انتقال کے بعد رجسٹری کروائی جا سکتی ہے؟ تو نہیں جناب، رجسٹری آپ کی پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد انتقال درج ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے ڈائریکٹ انتقال کروا لیا ہے جو زرعی زمینوں کا ہو جاتا ہے، اربن ایریا میں تو نہیں ہوتا، دیہاتوں میں ہو سکتا ہے، اگر آپ نے ڈائریکٹ انتقال کروا لیا ہے، اس پہ آپ نے سارے ٹیکسز ادا کر دیے ہیں، تو اب آپ رجسٹری کروا بھی نہیں سکتے، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، زمین تو وہ جو آپ کے نام لگ گئی۔ اب اگر آپ رجسٹری کرواتے بھی ہیں تو وہ آپ کے نام تو ہوگی نہیں، کیونکہ آپ پہلے ہی مالک بن چکے ہیں، کسی اور کے نام آپ نے کروانی ہے تو وہ آپ کی مرضی، آپ کرواتے رہیں، لیکن اس پہ اگین آپ کو سارے ٹیکسز بھی ادا کرنے پڑیں گے، اور پلس آپ کے اوپر گین ٹیکس بھی لگے گا، کیونکہ اگر آپ 4 سال کا غالباً ٹائم ہے جس کے اندر اندر اگر آپ رقبہ ری سیل کرتے ہیں تو اس پہ یہ آپ کو ٹیکس گین ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور فردر اس میں یہ ہے کہ ویسے جب آپ نے کوئی بھی زمین پرچیز کرنی ہو تو کوشش کیا کریں کہ آپ اس کی رجسٹری ہی کروایا کریں، کیونکہ ڈائریکٹ انتقال کی نسبت رجسٹری یہ ہمیشہ پریفریبل ہوتی ہے، یہ زیادہ قانونی طور پہ محفوظ تصور کی جاتی ہے۔